السلام علیکم۔ آج ایسے کے بکس میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے آپ کہہ لیں طوفانی سمندر میں ایک ذاتی سفر نامے جیسی ہے۔ رویداد خان کی پاکستان اے ڈریم گون ساور۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، اور یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے شخص کی یادداشتیں ہیں جس نے تقریباً 40 سال پاکستان کی سول سروس کے اعلیٰ ترین اہم ترین عہدوں پر گزارے، اور بقول ان کے انہیں تاریخ بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے ایک رنگ سائڈ سیٹ ملی ہوئی تھی۔ مطلب وہ اقتدار کے اتنا قریب تھے کہ کھیل کے سارے اتار چڑھاؤ وہ بالکل سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ 6 صدور کو قریب سے دیکھا انہوں نے، 5 کے ساتھ تو براہ راست کام بھی کیا۔ جی، اور ان فیصلوں کے وہ گواہ رہے جنہوں نے ملک کی سمت پر آپ کہہ لیں گہرے اثرات ڈالے۔ کتاب کا بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ وہ خواب کیوں پورا نہ ہو سکا جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مصنف ہمیں 1958 سے لے کے جب تک یہ کتاب لکھی گئی اس دور میں لے جاتے ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، بھٹو صاحب، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق لغاری۔ ان 6 صدور کی شخصیات، ان کا حکومت کرنے کا انداز، ان کے فیصلے، ان سب کا وہ اپنے تجربے کے روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے خیال میں ان سب نے اپنے اپنے طریقے سے ملک میں مایوسی اور وہ جو بے یقینی کی فضا ہے اسے قائم کرنے میں حصہ ڈالا۔ لیکن یہ صرف صدور کی کہانی نہیں ہے، یہ سول سروس کے عروج و زوال کی بھی داستان ہے۔ جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا، بار بار کی فوجی مداخلاتیں، عدلیہ کا کردار جو اکثر متنازع رہا، بالکل، اور ملک کی جڑوں میں جو کرپشن بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ خود مصنف کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ مردان سے تعلق، تعلیم پشاور، لاہور، علی گڑھ، اور پھر ہندوستان کی سول سروس سے ہوتے ہوئے پاکستان کی انتظامیہ کا حصہ بنے۔ تو آئیے رویداد خان کے مشاہدات کی اینک سے پاکستان کے ماضی کے اہم موڑ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے ان طاقتور شخصیات کو کیسا پایا۔ ان کی نظر میں 65 کی جنگ کے کیا اثرات تھے؟ 71 میں مشرقی پاکستان کیوں الگ ہوا، بھٹو کا کرشمہ کیسے زوال پذیر ہوا، ضیاء دور کی اسلامائزیشن کے پیچھے کیا تھا، اور پھر 90 کی دہائی کی وہ سیاسی اکھاڑ پٹھاڑ، اس میں پردے کے پیچھے کیا چل رہا تھا؟ اور سب سے دلچسپ شاید وہ ذاتی قصے ہیں جو کتاب میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ جیسے ایوب خان سے پہلی ملاقات کا ذکر ہے جب وہ کرنل تھے اور مصنف علی گڑھ میں طالب علم، اچھا، یا بھٹو کا وہ ابتدائی دور جب ان کی شخصیت میں ایک سحر تھا، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد ان میں جو تبدیلیاں آئیں، یحییٰ خان کی شخصیت کا تضاد۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں ایک طرف زندگی سے بھرپور، دوسری طرف قومی بحران سے نمٹنے میں ناکام۔ بالکل، ضیاء الحق کی بظاہر سادگی مگر اندرونی سختی، اور غلام اسحاق خان جن کے ساتھ ان کا ایک طویل اور آپ کہہ لیں پیچیدہ تعلق رہا۔ اور ان کے علاوہ نہرو، ناصر، ژوئین لائے، شاہ ران جیسی عالمی شخصیات سے ملاقاتوں کے تذکرے بھی ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی قاری کی دلچسپی بنائے رکھتے ہیں۔ اور صرف مشاہدات ہی نہیں، کتاب میں مصنف نے ان واقعات میں اپنے کردار کا بھی ذکر کیا ہے جہاں وہ براہ راست شامل تھے۔ بالکل، چاہے وہ غلام محمد بیراج کی تعمیر کا بڑا منصوبہ ہو، یا کراچی میں ایوب فاطمہ جناح الیکشن کے بعد جو فسادات ہوئے ان کو کنٹرول کرنا، یا پشاور میں ڈپٹی کمشنر ہوتے ہوئے وہ U2 جاسوس طیارے والا واقعہ، اس سے نپٹنا۔ جی، اور پھر 1971 میں ڈھاکہ میں فوجی ایکشن کے دوران ان کی موجودگی، وہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے MD تھے، واقعات کو بہت قریب سے دیکھا۔ بھٹو کی سزائے موت پر رحم کی اپیل کی وہ سمری تیار کرنا جس پر بعد میں کافی بحث بھی ہوئی۔ بالکل، ضیاء دور میں حیدرآباد سازش کیس کو ختم کروانے میں کردار ادا کرنا، اور پھر غلام اسحاق خان کے دور میں بے نظیر اور نواز شریف حکومتوں کی برطرفی میں ان کا پس پردہ مشاورتی کردار، یہ سب چیزیں کتاب کو ایک منفرد زاویہ دیتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی سیاسی موقف کی تائید کرنا نہیں ہے، بلکہ رویداد خان کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ جی، وہ کون سے عوامل تھے جنہیں وہ پاکستان کے خواب کے بکھرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ طاقت کے ایوانوں میں ذاتی پسند ناپسند، انا کا ٹکراؤ، اداروں کی کمزوری، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ کتاب کے آخر میں جو گلوسری ہے، ایبریویشنز ہیں، ایکنالجمنٹس ہیں، وہ بھی اس دور کو سمجھنے میں مددگار ہیں۔ تو پھر آغاز کرتے ہیں ایوب خان کے دور سے۔ رویداد خان انہیں پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جو سیاستدانوں کی آپ کہہ لیں ناکامی کے بعد میدان میں آئے۔
ان کے مطابق ایوب خان کے پاس ملک کو جدید بنانے کا ایک ویژن تھا۔ انہوں نے کچھ اہم سماجی اصلاحات بھی کیں۔ جی، جیسے مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو بڑی پالیسیاں تھیں جیسے زرعی اصلاحات وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ کیا کتاب میں اس ناکامی کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ یہ صرف پالیسی کا نقص تھا یا عمل درآمد کا مسئلہ تھا؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ ایوب خان شاید معاشرے کی تبدیلی کی رفتار کو وہ ضرورت سے زیادہ تیز کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے سماج پوری طرح تیار نہیں تھا۔ اچھا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے بعد میں خود بھی اس بات کو مانا۔ اس کے علاوہ ان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام لائے تھے اس کے ذریعے عوام کو یہ یقین نہیں دلا سکے کہ ان کا نظام پچھلے پارلیمانی نظام سے بہتر ہے۔ اور اسی دور میں پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی رکھی گئی، پنسٹیک یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور کینوپ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ، یہ ادارے قائم ہوئے۔ رویداد خان چونکہ خود سائنس سیکرٹری رہے، وہ اس پیش رفت کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے ایک مثبت قدم شمار کرتے ہیں، لیکن ایوب خان کے دور کا اختتام تو مایوس کن تھا، 1965 کی جنگ۔ جی، جس کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ اس کا آغاز بغیر کسی واضح سیاسی مقصد کے کیا گیا، اور پھر معاہدہ تاشقند نے ان کی مقبولیت کو شدید دھچکا پہنچایا۔ عوام میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی۔ بالکل، اور اسی فضا میں ذوالفقار علی بھٹو ایک متبادل لیڈر کے طور پر ابھرے۔ کتاب بتاتی ہے کہ بھٹو نے تاشقند معاہدے کے خلاف عوامی جذبات کو بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ پھر ایوب خان کے خاندان، خاص طور پر ان کے بیٹے گوہر ایوب پر وہ غندارہ انڈسٹریز والے کرپشن کے الزامات، اس نے بھی ان کی حکومت کو کمزور کیا۔ رویداد خان ایوب خان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ فوج کو براہ راست سیاست میں لانے کو قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے اصل گناہ یعنی اوریجنل سن کہتے ہیں، جس نے مستقبل میں فوجی مداخلتوں کی راہ ہموار کی۔ ان کے مطابق ایوب خان نے خود ہی اپنا بنایا ہوا نظام تباہ کیا اور آخر میں انہیں بھی اقتدار سے وہ بے بسی کے عالم میں جانا پڑا۔ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے۔ رویداد خان ان سے پہلے بھی مل چکے تھے اور انہیں ایک خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور انسان پایا تھا۔ صدر بننے کے بعد یحییٰ نے انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پی ٹی وی نے 1970 کے عام انتخابات کی غیر معمولی کوریج کی۔ جی، جس کی عالمی سطح پر بھی تعریف ہوئی۔ وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تھے، لیکن ان کے نتائج نے ملک کو ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان میں وہ سیاسی بصیرت نہیں تھی کہ وہ اس بحران کو سنبھال پاتے۔ وہ مجیب اور بھٹو دونوں کو بے اصول سیاستدان کہتے ہیں، جن میں قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کا رجحان تھا۔ یہاں کتاب کا وہ حصہ بہت اہم ہے جہاں 25 مارچ 1971 کی رات ڈھاکہ میں ہونے والے فوجی آپریشن کا ذکر ہے۔ رویداد خان اس وقت وہیں موجود تھے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا، عام گپ شپ کی، لیکن یہ بالکل نہیں بتایا کہ سیاسی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور طاقت کا استعمال ہونے والا ہے۔ اچھا، مطلب انہیں بالکل لا علم رکھا گیا؟ جی ہاں، انہیں آپریشن شروع ہونے کا پتہ بھی باہر کے صحافیوں سے ملا۔ وہ اس رات کی افراتفری، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن کو چلانے کی کوششیں اور پھر بھٹو کی ڈھاکہ سے پراسرار روانگی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ کتاب سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا یحییٰ خان اقتدار منتقل کرنا چاہتے تھے یا نہیں؟ تاثر یہی ملتا ہے کہ شاید وہ چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں بازوؤں کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان کسی قابل قبول فارمولے پر اتفاق نہیں کروا سکے۔ مصنف ان کا موازنہ فرانسیسی صدر ڈیگال سے کرتے ہیں، جنہوں نے الجیریا کا بحران سیاسی طور پر حل کیا، لیکن یحییٰ مشرقی پاکستان کے مسئلے کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پاکستانی فوج کا ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنا۔ رویداد خان اس لمحے کو اپنی زندگی کا ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی شکست کے سائے میں اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل ہوا۔ بھٹو کے ساتھ رویداد خان کی شناسائی پرانی تھی۔ وہ ان کی ذہانت، حاضر جوابی اور کرشماتی شخصیت سے متاثر تھے۔ جی، یہاں تک کہ جب ایوب خان نے بھٹو کو اپنی کابینہ سے نکالا تو رویداد خان ان چند افسرانوں میں شامل تھے جو انہیں الوداع کہنے ریلوے اسٹیشن گئے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو کا انداز بدل گیا۔
رویداد خان کو سندھ کا چیف سیکرٹری لگایا گیا، لیکن جلد ہی کراچی میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے حالات کو کنٹرول کرنے میں غیر سنجیدگی دکھائی اور قانون کی حکمرانی کو نظر انداز کیا۔ پھر رویداد خان کے بھائی جو بھٹو کے سیاسی مخالف تھے، اس وجہ سے بھی انہیں نشانہ بنایا گیا اور OST بنا دیا گیا۔ بھٹو دور کا ایک متنازع پہلو سول سروس میں کی جانے والی اصلاحات تھی، جن کے تحت تقریباً 1400 سرکاری افسران کو جبری طور پر ریٹائر کیا گیا۔ رویداد خان اسے سروس کا مورال تباہ کرنے والا قدم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کا قیام، جسے وہ بھٹو کا فاشسٹ پریٹورین گارڈ کہتے ہیں، جو سیاسی مخالفین کو دبانے اور ماورائے قانون کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لیکن کیا کتاب میں بھٹو کی مثبت پالیسیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے 1973 کا آئین یا ایٹمی پروگرام کا حصول؟ ہاں بالکل، مصنف 1973 کے متفقہ آئین کی منظوری کو بھٹو کا ایک بڑا کارنامہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے عزم کو بھی سراہتے ہیں۔ لیکن مجموعی تجزیہ کیا ہے؟ مجموعی تجزیہ یہ ہے کہ بھٹو کی شخصیت میں تضادات بہت زیادہ تھے۔ وہ عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ انتہائی اناپرست، متکبر اور اپنے مخالفین کے لیے بے رحم تھے۔ وہ اقتدار کو مکمل طور پر اپنی ذات میں رکھنا چاہتے تھے۔ اور شاید یہی انداز ان کے زوال کا باعث بنا۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر پاکستان قومی اتحاد PNA نے ملک بھر تحریک چلائی۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ بھٹو نے حالات کو سنبھالنے کے لیے مذہبی طبقے کو خوش کرنے کی کوشش میں شراب پر پابندی لگائی، جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا، لیکن یہ اقدامات کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ بالاخیر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ بھٹو گرفتار ہو گئے۔ رویداد خان، جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے، لکھتے ہیں کہ بھٹو کی گرفتاری کا فیصلہ سول انتظامیہ کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا۔ پھر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا۔ FSF کے سابق سربراہ مسعود محمود کا وعدہ معاف گواہ بننا مقدمے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ کتاب کا ایک انتہائی اہم حصہ بھٹو کی سزائے موت کے خلاف دائر کی گئی رحم کی اپیل پر رویداد خان کی تیار کردہ سمری ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سمری میں سپریم کورٹ کے ریویو پٹیشن پر دیے گئے ریمارکس کا حوالہ دیا تھا، جن میں کہا گیا تھا کہ اگرچہ قانونی طور پر سزا پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں، لیکن انتظامیہ رحم کی اپیل پر غور کرتے ہوئے مقدمے کے بعض کمزور پہلوؤں کو مد نظر رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد کے سنگین قومی اور بین الاقوامی نتائج ہوں گے۔ لیکن لاء ڈویژن اور اس وقت کے وزیر قانون AK بروہی کی رائے مختلف تھی۔ ان کا موقف تھا کہ قانون کی نظر میں سزا پوری ہونی چاہیے اور رحم کی اپیل منظور کرنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ رویداد خان کا تاثر کیا ہے؟ کیا ضیاء نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا؟ ان کا تاثر یہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق بھٹو کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ بھٹو زندہ رہے تو وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو بھٹو کی شخصیت اور وراثت پر رویداد خان کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ وہ انہیں ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک لیکن ایک المیہ کردار قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جس نے عوام کو شعور دیا لیکن پھر خود ہی جمہوری اقدار کو پامال کیا۔ وہ ان کا موازنہ تاریخ کی کئی بڑی شخصیات سے کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھٹو میں اصول پسندی اور کردار کی وہ پختگی نہیں تھی جو ایک عظیم رہنما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بھٹو کے بعد پاکستان پر جنرل ضیاء الحق کا 11 سالہ دور شروع ہوا۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ ضیاء نے اقتدار سنبھالتے ہی 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا، لیکن پھر وہ اس سے پھر گئے۔ وہ ضیاء کی شخصیت کے دو متضاد پہلو دکھاتے ہیں، ذاتی طور پر ایک شفیق، ملنسار اور مددگار انسان، لیکن سیاسی طور پر ایک عظیم منافق جس نے اسلام کا نام استعمال کر کے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ضیاء نے آتے ہی غلام اسحاق خان کو اپنا دست راست بنایا اور رویداد خان کو سیکریٹری داخلہ مقرر کیا۔ رویداد خان ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ ضیاء نے حیدرآباد سازش کیس، جو بھٹو دور میں بلوچ اور پختون قوم پرست رہنماؤں کے خلاف بنایا گیا تھا، ختم کر دیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جی، اس سے بلوچستان میں جو کافی عرصے سے شورش چل رہی تھی وہ کم ہوئی۔ لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء کا رویہ بدل گیا۔ ان کی توجہ اقتدار کو طول دینے پر مرکوز ہو گئی۔ ان کے دور کا سب سے نمایاں پہلو نام نہاد اسلامائزیشن تھی۔ اس پر کتاب کا کیا موقف ہے؟ رویداد خان ضیاء کی اسلامائزیشن کو زیادہ تر دکھاوا اور سطحی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حدود آرڈیننس
اور زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جیسے اقدامات نے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے بجائے انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دی۔ وہ لکھتی ہے کہ ضیاء خود بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی، لیکن وہ اسے سیاسی مجبوری کے تحت جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دور میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک MRD بھی چلی، خاص طور پر 1983 میں سندھ میں اس نے پرتشدد شکل اختیار کی۔ پھر 1984 میں ضیاء نے اپنی صدارت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک متنازع ریفرنڈم کرایا، جس میں ٹرن آؤٹ بقول مصنف شرمناک حد تک کم تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے، محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، لیکن اصل طاقت ضیاء کے پاس ہی رہی، خاص طور پر جب آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا۔ یہ اختیار بعد میں پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام کا بڑا سبب بنا۔ اور پھر مئی 1988 میں ضیاء نے جنیجو حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ اگر ضیاء زندہ رہتے تو شاید وہ اپنی مرضی کا صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب C-130 طیارے کے حادثے میں ان کی موت نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا۔ رویداد خان ضیاء دور کے خاتمے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی وراثت ایک تقسیم شدہ معاشرہ، کمزور ادارے اور سیاست میں مذہب کا بیجا استعمال ہے۔ البتہ وہ غلام اسحاق خان کی معاشی پالیسیوں اور جنرل KM عارف کے کردار کو کسی حد تک سراہتے ہیں، جنہوں نے اس دور میں استحکام لانے کی کوشش کی۔ ضیاء کے بعد غلام اسحاق خان صدر منتخب ہوئے۔ رویداد خان کا ان سے بہت پرانا اور قریبی تعلق تھا۔ وہ انہیں ایک انتہائی قابل، دیانتدار اور اصول پسند منتظم قرار دیتے ہیں۔ GIK کے صدر بننے کے بعد پہلے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 ماہ بعد اگست 1990 میں صدر نے 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو کرپشن اور نااہلی کے الزامات پر برطرف کر دیا۔ رویداد خان اس وقت احتساب سیل کے نگران وزیر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ احتساب کا عمل شروع تو کیا گیا، بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر کے خلاف کئی ریفرنسز بھی دائر ہوئے، لیکن یہ عمل سست روی کا شکار رہا اور کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ جب بے نظیر دوبارہ اقتدار میں آئیں تو وہ تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ مصنف نواز شریف کی پہلی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی احتساب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ بدعنوانی کا معاملہ کتاب میں بار بار اٹھایا گیا ہے۔ رویداد خان اسے پاکستان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ کنفیوشس کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر حکمران خود سیدھے راستے پر نہ ہوں تو وہ عوام کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن 1993 کے اوائل میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جی، اس کی فوری وجہ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی ناگہانی وفات کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری پر تنازع تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے رویداد خان نے اپنی کتاب میں مینہٹن پروجیکٹ کا کوڈ نام دیا ہے۔ وہ اس بحران میں صدر GIK کے انتہائی قریبی مشیر کے طور پر شامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں بشمول بے نظیر بھٹو نے ان سے رابطے کیے اور نواز شریف کے خلاف صدر کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ یہ اقتدار کی ریسا کشی کا ایک آپ کہہ لیں کلاسک نمونہ تھا۔ بالآخر 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کو بھی 8ویں ترمیم کے تحت برطرف کر دیا، لیکن اس بار معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں عدالت نے صدر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر اسمبلی اور حکومت کو بحال کر دیا۔ رویداد خان اس عدالتی فیصلے پر شدید حیرت اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے اختلافی نوٹ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ماضی میں اسی آئینی شک کے تحت سندھ سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم یعنی جنیجو اور بے نظیر کی برطرفی کو جائز قرار دیا گیا، لیکن جب پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کی باری آئی تو عدالت نے اپنا معیار بدل لیا۔ اس عدالتی فیصلے نے ملک میں سیاسی اور آئینی بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ صدر اور بحال شدہ وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی جنگ جاری رہی۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ آخرکار اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کو مداخلت کرنا پڑی۔ ان کے دباؤ کے تحت ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ جولائی 1993 کی بات ہے۔
غلام اسحاق خان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے رویداد خان ان کی دیانت، قابلیت اور اصول پسندی کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی کچھ کمزوریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً پریس سے گریزاں رہنا اور اپنے بعض عزیز و قارب کو نوازنا، جو ان کے بقول ان کی ایچیلز ہیل یعنی کمزور پہلو ثابت ہوا۔ جی آئی کے بعد فاروق لغاری صدر منتخب ہوئے، جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ رویداد خان ان کے انتخاب کو بینظیر بھٹو کی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے پہلے جی آئی کے کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا اور پھر دونوں کو راستے سے ہٹا کر اپنی جماعت کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ کتاب میں صرف سیاسی واقعات ہی نہیں بلکہ اداروں کے زوال پر بھی بات کی گئی ہے۔ سول سروس کے بارے میں ایک پورا باب ہے۔ جی، مصنف قائد اعظم کی 1948 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو غیر جانبداری اور عوامی خدمت کی تلقین کی تھی۔ اور پھر اس کا موازنہ صدر لغاری کی 1996 کی تقریر سے کرتے ہیں، جو ان کے خیال میں قائد کے ویژن سے مکمل انحراف ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں سول سروس کو سیاسی بنایا گیا، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، میرٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عدلیہ کے کردار پر بھی کڑی تنقید ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ نے بار بار نظریہ ضرورت کے تحت فوجی آمروں کے اقدامات کو قانونی جواز فراہم کیا۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں خاص طور پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں عدلیہ نے اپنی آزادی کو قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ہمیشہ طاقتور حلقوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا رہا۔ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ سوال ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ یعنی اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ مصنف قانونی خود مختاری اور حقیقی سیاسی طاقت کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ جی، وہ فرانسیسی اسکوا لپووار اوکیولٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک پوشیدہ طاقت جو پس پردہ رہ کر فیصلے کرتی ہے۔ ان کا تجزیہ کیا ہے؟ کون ہے یہ پوشیدہ طاقت؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ عملی طور پر پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ وہی رہا ہے جس کے پاس زبردستی کی طاقت یعنی کوہرسو پاور ہے، یعنی فوج۔ وہ ماضی کے مسلم حکمرانوں کی مثال دیتے ہیں جو اپنی حکومت کو جواز بخشنے کے لیے بغداد کے خلیفہ سے منظوری لیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ ویسا ہی کردار واشنگٹن کا بن گیا ہے جس کی آشیرواد حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو رویداد خان کی یادداشتوں کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کے ان پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے جو اکثر سرکاری تاریخ کا حصہ نہیں بنتے۔ بالکل، ان کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح قیادت کے ذاتی ویژن اور قومی مفاد میں توازن نہ ہونا، اداروں کا بتدریج کمزور ہونا، سیاست میں فوج کی مسلسل مداخلت اور معاشرے میں سرایت کرتی بدعنوانی نے مل کر اس خواب کو دھندلا دیا جس کے ساتھ پاکستان کا سفر شروع ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ مصنف کسی ایک فرد یا واقعے کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، وہ ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ذاتی انائیں، ادارہ جاتی مجبوریاں، تاریخی غلطیاں اور شاید کچھ بیرونی عوامل بھی مل کر ملک کو اس مقام تک لے آئے جسے وہ ایک خواب جو بکھر گیا یعنی اے ڈریم گون ساور کا عنوان دیتے ہیں۔ ان کی کہانی سول سروس کے اہلکاروں کی بے بسی، عدلیہ کے دباؤ اور احتساب کے نظام کی ناکامی پر بھی ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ یہ یادداشتیں صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے پاکستان کو سمجھنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ یہ ان بنیادی اور دائمی چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا سامنا ملک آج بھی کر رہا ہے۔ اقتدار کا اصل مرکز کہاں ہے؟ کیا پاکستان کبھی فوجی مداخلت اور کمزور سویلین حکومتوں کے اس چکر سے نکل پائے گا؟ یہ سوالات آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ بالکل، جتنے اس کتاب کے لکھے جانے کے وقت تھے۔ آخر میں ایک سوال جو رویداد خان کی کتاب کاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے اور جس پر سوچنا ضروری ہے، وہ تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ویسی ہی تاریخ ملتی ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، یعنی پیپل گیٹ دا ہسٹری دیٹ دے ڈیزرو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا پاکستان کا اب تک کا سفر اسی مقولے کی تصدیق کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا مستقبل میں اس راستے کو بدلنے کی کوئی امید باقی ہے، جیسا کہ مصنف نے مارگریٹ میڈ کا قول نقل کیا ہے؟ کبھی شک نہ کرو کہ سوچنے والے پرعزم شہریوں کا ایک چھوٹا گروہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ در حقیقت یہی وہ واحد چیز ہے جس نے کبھی دنیا کو بدلا ہے۔ جی، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور امید کی ایک کرن بھی۔